10 causes of failure and network industry. دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پریزنٹ کریں گے اور جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سکلز جو ہے جیسے کہ دماغ کا فوڈ کہلاتا ہے، تو جسم کے لیے تو چاہیے خوراک، اور خوراک سے ہمارا جسم چلتا ہے، لیکن جو دماغ کا فوڈ ہے جس سے آپ نے اس انڈسٹری میں کامیاب ہونا ہے وہ ہے ٹریننگز اور سکلز۔ تو لہٰذا یہ بھی سکلز اور مہارتوں کی ایک سیریز ہے جو ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو فیلئر ہے، سکسیس آلویز آؤٹ سائڈ کمفرٹ زون۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کامیابی آرام دہ زون کے باہر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انکمفرٹ زون ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو تکلیف ملتی ہے تو کامیابی بھی ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ نیو ڈسٹریبیوٹرز نیور ڈن سیل۔ جب بھی اس انڈسٹری کے اندر کوئی بھی نیا شخص آتا ہے تو وہ سیل کرنے کا اور کسی چیز کو بیچنے کا قابل نہیں ہوتا، وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا یا وہ انٹرپرینور نہیں ہوتا۔ جب یہ کام اور یہ صلاحیتیں ان میں نہیں ہوتی اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو اڈاپٹ کریں، تو وہ انکمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ انکمفرٹ زون میں جائے اور ان چیزوں کو سیکھیں، مارکیٹنگ کو، سیل کو، ٹیکنیکس کو، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہارتوں کو نہیں سیکھتے اور اس انڈسٹری کے لیے وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے وہ انکمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے۔ سم پیپل ہیو جاب پینشن ٹو پے بلز۔ کچھ لوگ جو کہ آلریڈی کوئی ملازم ہے یا پینشن لے رہا ہے یا وہ کوئی دکاندار ہے یا کوئی بھی کسی کام سے وابستہ ہے، تو وہ بھی زیادہ سیریس نظر نہیں آتا کہ ان کا گھر کا سرکل چل رہا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ پین بھی نہیں لیتا۔ وہ صبح جاتا ہے اور شام کو جب ڈیوٹی سے وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ انتہائی تھکا ہوتا ہے اور دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اور اگر ہالیڈے بھی اس کو مل جائے تو اس میں بھی اس نے سارے بہت زیادہ کام اکٹھے کیے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ٹائم نہیں دے پاتا کیونکہ ان کا سرکل چل رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ سیریس نہیں ہوتا۔ ان کے پاس سمارٹ فون بھی ہوتا ہے، گھر میں کار اور بہت زیادہ چیزیں آسائش کی پڑی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ نیٹ ورک انڈسٹری کے لیے بھی کام کرے، اور وہ اپنے آرام دہ زون کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سیکنڈ جو فیلئر کی کاز ہے وہ ہے کہ نو منی انویسٹڈ ان بزنس۔ اس بزنس میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جب ڈائریکٹ سیلنگ کو جوائن کرتے ہیں اور خاص کر پروڈکٹس کمپنیوں میں آتے ہیں تو زیادہ تر جو کمپنیز ہے وہ لیس دین $300، یعنی کہ $300 سے ان کی انٹری یا ان کی جو پروڈکٹ کی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ چونکہ ہے نہیں، جیسے کہ دوسرے کاروباروں سے اگر ہم موازنہ کریں جو کہ روایتی کاروبار ہے جس میں لوگ جو ہے نا کروڑوں انویسٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ $2 کروڑ، یعنی کہ 2 کروڑ سے 3 کروڑ تک وہ انویسٹ کرتا ہے، اور کمپیریٹیولی ایک بندہ $300 انویسٹ کرتا ہے، تو یہ $300 کمپیریٹیولی $2 لاکھ سے ہم موازن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جتنا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس 300 کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی انسان کو، لہٰذا وہ زیادہ سیریس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی زیادہ پیسہ لگائے تو وہ ہفتے میں 7 دن کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کرس بھی ہے اور بلیسنگ بھی ہے۔ اب کرس اور بلیسنگ کیا چیز ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بلیسنگ اس لیے ہے کہ اگر $300 سے ایک غریب آدمی شروع کرے اور لاکھوں کروڑوں تک جائے
تو یہ بلیسنگ ہے، یہ بینیفٹس ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ کم سے کم سرمایہ سے اسمارٹ ورک کے ذریعے وہ زیادہ پیسہ ارن کرتا ہے۔ لیکن قرض اس لیے ہے کہ اگر ایک آدمی کو اپرچونٹی ملے اور $300 سے وہ کاروبار شروع نہ کرے اور لوگ لاکھوں کروڑوں نہ کمائے اور اس سرمایہ کو کم سمجھے اور اس میں سیریس نہ ہو، تو پھر اس کے لیے تو یہ ایک قرض ہے، اس کے لیے تو یہ جو ہے نا فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ وہ لوز کرتا ہے اس اپرچونٹی کو جو کم پیسوں میں اس کو ملی ہے، اور سمارٹ کی ورک کے ذریعے وہ آگے جا سکتا ہے۔ تیسرے جو فیلئر ہے وہ ہے فیئر، خوف۔ فیئر جو ہے دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان پہ طاری ہوتا ہے چند منٹوں میں اور پھر یہ خوف ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کے اندر دوامیت نہیں ہے، جس چیز کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، یا وہ بہت جلدی غائب ہو جاتا ہے، تو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فیئر ٹیمپرری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام شروع کروں تو کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اگر اس قسم کے ایزمپشنز آپ پہلے ہی مائنڈ میں رکھتے ہیں تو جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی کے لیے سوچیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اگر آپ پہلے ہی فیلئر کی طرف سوچیں گے تو پھر آگے فیلئر ہی آپ کو ملتے جائیں گے، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جب اس کام کو شروع کریں تو اپنے پہ یقین کریں، بلیو کریں، اور اس سسٹم کو سیکھیں اور اس کو مستقل ٹائم دیں۔ جیسے کہ دوسرے لوگ کامیاب ہوئے ہیں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ویسے بھی تو زندگی میں ناکامی اور کامیابی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو جب وہ ایگزام میں جاتے ہیں تو 100% کہیں بھی رزلٹ نہیں آتے، کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہوتا ہے۔ تو کامیاب وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جس کو اپنے آپ پہ یقین ہوتا ہے اور وہ آگے مسلسل محنت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کامیاب ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو فیل وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو کہ ٹائم نہیں دیتے، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سسٹم کے اندر ہر کوئی کامیاب ہے، سوائے وہ کامیاب نہیں جس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، کامیابی کی یقین نہیں ہے، تو وہ ناکام ہے۔ فیئر بینگ لائکڈ، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم مارکیٹ میں اتریں تو اس سسٹم کو جو ہے کوئی پسند نہ کریں، اور یہ جو پروڈکٹ ہو سکتے لائک نہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہے، دنیا کے جو لوگ ہیں، جب آپ کے پاس ایسی چیز ہے، ایسی پروڈکٹ ہے جو انسانوں کی ضرورت ہے اور روزانہ وہ استعمال کرتے ہیں، یا وہ صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا گروسری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ ضرور لائک کریں گے۔ اس انڈسٹری میں ہم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ دولت مند بنیے، صحت مند بنیے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں سارے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بندہ صحت سے انکار نہیں کرے گا، کوئی بندہ دولت سے انکار نہیں کرے گا، کوئی بندہ کامیابی سے انکار نہیں کرے گا۔ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر ہم لوگوں کو یہی چیزیں سکھاتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کریں، دولت حاصل کریں، صحت گین کریں، عزت حاصل کریں، شہرت حاصل کریں، اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ تو یہ کون جو ہے نا ڈس لائک کرے گا؟ تو لہٰذا آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو سب انسانوں کی ضرورت ہے، تو سارے لوگ لائک کریں گے۔ تو یہ بھی آپ ذہن سے نکالیے کہ آپ اور آپ کی جو سسٹم ہے وہ اس کو کوئی لائک نہیں کرے گا۔ فیئر آف ریجیکشن، کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ریجیکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ریجیکشنز جو ہے وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن جو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 20% لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ تمام مذاہب دیکھیں، دنیا میں کون سا مذہب ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہیں؟ کسی کنٹری میں کون سا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہیں؟ تو یہ تو اس دنیا کے اصول ہے کہ سارے لوگ جو ہے 100% آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ریجیکشن تو ہوگی ساتھ ساتھ۔ تو لہٰذا ریجیکشن کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس بھی ہے، اور لوگ آپ کو قبول بھی کریں گے، اور آپ کے پروڈکٹس کو جو ہے نا لوگ لیں گے بھی۔ تو لہٰذا اس چیز، یہ جو خوف ہے یہ اپنے دل سے نکالیے۔
fear of unknown. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم جب اس مارکیٹ میں اتریں گے تو جو ان نون لوگ ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں یا اسٹرینجرز ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہی وہ پتہ نہیں کیا برا بلا نہ کہے، یا کوئی گالی نہ دے، یا کوئی غلط بات نہ کرے. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ مجھے کوئی ایسی بات کرے جس سے میں ہرٹ ہو جاؤں. تو یہ جو ان نون کا فیئر ہے، اس کو بھی ختم کیجئے گا. جب آپ ان نون لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے، ٹھیک ہے، اس سے بات کی جائے، اور وہ بھی اپنی بات کو سنانا چاہتا ہے. مثلا آپ سفر کرتے ہیں کسی بس میں، یا کسی ایروپلین میں، یا کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، یا کسی ریسٹورنٹ میں، یا کہیں بھی لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ الیک سلیک کریں، ان کا نام پوچھئے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا فرینڈلی ماحول پیدا کیجئے، اور ایک دوسرے کو وزٹنگ کارڈ یا نمبر دیجئے. تو فرسٹ میٹنگ میں اپنا انٹرو کیجئے گا، اور دوسرے میٹنگ میں آپ اس انٹروڈکشن جو ہے اس فرینڈشپ کو ذرا بڑھائیے. اور جب وہ ان نون بندہ نون ہو جائے تو پھر ان کو آپ انوائٹ کریں اپنے سسٹم میں، کیونکہ اسٹرینجر جو ہے، جو ان نون ہے، یا جو اسٹرینج چیزیں اجنبیت ہے، ایک دیوار ہوتی ہے کہ آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کریں یا وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. تو ان نون جو ہے وہ بالکل آپ جائیں اور ان نونس کو نون بنائیں، فرینڈ بنائیں، اور اس کو اس انڈسٹری میں لا سکتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر کسی کو آپ کی پروڈکٹ اور آپ کے سسٹم کی ضرورت ہے، بشرطے کہ آپ اس کو مہارت کے ساتھ اور ٹیکنیکل طریقے سے ٹیکل کر سکیں. گولز آر مور امپورٹنٹ دین فیئر. آپ نے جو اپنی زندگی کے گولز اور مقاصد اور اہداف جو ہے ان کا تعین کیا ہے، جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے خوف سے. تو خوف کو آپ اس طرح طاری نہ کریں کہ آپ کے گولز کو کھا جائے یا آپ اپنے گولز تک نہ پہنچ سکیں. فورتھ، ویٹنگ اینڈ ایکسپیکٹیشن فرام ادرس. اس انڈسٹری کے اندر آپ کو 3 قسم کے لوگ ملیں گے جوائننگ کے بعد. جب لوگ آپ کی انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں، آپ کی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، تو پہلے جو کیٹیگری ہے وہ ہے جو 20% لوگ ہیں، یہ آپ کے صرف پروڈکٹ کے یوزر بنتے ہیں اور آپ کے پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں. وہ یہ کام نہیں کریں گے. یعنی کہ اگر آپ 100 لوگوں کو جوائن کروائیں گے تو اس میں سے 20% لوگ تو یہ نکالیں جو آپ کے ساتھ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نہیں آئیں گے اور وہ صرف پروڈکٹ کے یوزر بنیں گے. تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. دی فالک، لوگ جو عام لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عام لوگ ہیں، وہ ان کی خواہشیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا پیسے کمائیں، وہ اس میں گاڑیاں لے، انٹرنیشنل ٹورز کریں، خواہش رکھتے ہیں، لیکن کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. 75% لوگ کا تعلق یہ ہے، یہ ان لوگوں کا تعلق ان 75% میں آتے ہیں. یہ لوگ نہیں جانتے کہ جب اس انڈسٹری کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس انڈسٹری میں آتا ہے اور اس انڈسٹری کو سیکھتا نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتا. میں یہاں پہ ذکر کروں کہ کافی سارے لوگ آتے پھر ٹائم نہیں دیتے. میں آپ کو یہاں پہ ایک دکاندار کی مثال دیتا ہوں. 2 لاکھ روپے سے ایک بندے نے دکان کھولی ہے، اور وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا مال پڑا ہوا ہے اور کتنا مال نکلا، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگوں کو دعوت دی، کتنے لوگ آئے، کتنوں کا فالو اپ کیا، اور کتنوں کو پلان دکھایا، کتنے جوائن ہوئے، اور کتنوں نے کام شروع کیا اور کتنوں نے نہیں شروع کیا. تو لوگ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اگر ایک دکاندار کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور اتنا سیریس ہوتا ہے تو پھر آپ اتنے کروڑوں اور اربوں روپے کی انڈسٹری کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو جب آپ ٹائم نہیں دیتے، بعض اوقات لوگ اپنے پلانر کو فالو نہیں کرتے، زوم میٹنگز میں نہیں آتے، آن لائن میٹنگز نہیں کرتے، آفس نہیں آتے، فالو اپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دعوت نہیں دیتے، نیم لسٹ نہیں بناتے، تو پھر کیسے چلے گا؟ تو دوستو 75% لوگ آپ کی ٹیم میں ایسے ہوں گے کہ جو صرف خواہشات رکھتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. دا ڈوئر، یہ کون لوگ ہیں؟ دے آر کمیٹڈ ٹو ورک ایوری سنگل ڈے ان ون کمپنی ٹل دا اچیومنٹ 5%. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اور پھر اس کمپنی کو نہیں چھوڑتے اور اس کمپنی کے اندر چلتے رہتے ہیں until unless وہ پیک رینکس تک پہنچے
اور وہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہر انڈسٹری کے اندر 5% لوگ پیک پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھیں، جتنے بھی لوگ ان میں جوائن ہوئے ہو، مثلا ایک کمپنی میں 1 لاکھ لوگ جوائن ہوئے ہیں اور 5 سال تک وہ کمپنی چلی، تو آپ دیکھیں گے کہ 5% لوگ جو ہے وہ اچیور ہوتے ہیں، 75% ان بٹوین ہوتے ہیں، ڈیزائرز رکھتے ہیں، اور اس میں سے اس کمپنی کے 20% لوگ یوزرز ہوتے ہیں اور وہ صرف چیزیں یوز کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ 75% لوگ بھی 5% میں شامل ہو جائے تو رزلٹ 80% آئے گا۔ اور یہ کب آئے گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ ٹیم کو متحرک رکھے، وائبرنٹ رکھے، تو پھر یہ کام آسان ہوگا۔ پھر refusing to approach their warms market in their contact list. It is quite easy to sponsor one you know as compared to someone you don't know. یہ بالکل اس سلائڈ کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اکثر لوگ آتے ہیں، وہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے ہارٹ سرکل کو چھوڑتے ہیں۔ ہارٹ میں کون لوگ آتے ہیں، وارم میں کون لوگ آتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست۔ آپ کے دوست اور آپ کے رشتہ دار، ان سے شروع کیجئے کہ ان کے سامنے آپ کی اجنبیت نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اخباروں میں ایڈ دیتے ہیں، لوگ پوسٹر لگاتے ہیں اور مختلف قسم کے ایڈز دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے، جو لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جو اپنے لوگ ہیں اس کو لوز کر جاتے ہیں۔ Every person know 2000 people in their life. اپنی زندگی کے اندر ہم کم از کم 2000 لوگوں کو ہر بندہ ایوریج جانتا ہے۔ یعنی جب آپ لڑکپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، تو تقریباً ہر آدمی کے 2000 لوگ جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی میں سے آپ اپنے لسٹ بنا کے کام شروع کریں۔ لیکن ہم جب ہاٹ اور وارم سرکل میں نہیں جاتے، ریفیوز کرتے ہیں، تو یہ فیلئر کا 5واں سبب ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ لیک آف ڈسپلن، نظم و ضبط کی کمی۔ اس میں سب سے پہلے یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ، یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کو صحیح اور درست طریقے سے استعمال کریں۔ دن میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو 24 گھنٹے دیے ہیں، امیر اور غریب کو ایک جیسا ٹائم دیا ہوا ہے، تو کچھ لوگ اس کو صحیح مینیج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ از دا سیکنڈ نیم آف منی مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ منی مینجمنٹ کی ایک شکل ہے۔ جو لوگ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو وہ منی کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم از منی۔ ریگولیرٹی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے انشاءاللہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس سسٹم کو دینے ہیں، تو صرف محض کہنے کی بات نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہفتے میں 2 گھنٹے دے پھر مہینہ نظر نہ آئے، پھر آگے 4 گھنٹے دے پھر نظر نہ آئے۔ جب آپ کو سپانسر کہتا کہ آ جائیں یا کوئی ٹریننگ ہوتی ہے تو آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، پھر آپ بالکل ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ تو تسلسل، ریگولیرٹی ضروری ہے، اور کنسسٹنسی بھی ضروری ہے، یعنی کہ ایک سمت میں اور درست طریقے سے چلنا۔ یعنی کہ جب آپ اس سسٹم میں آتے ہیں تو اپنی جاب کی طرح، اپنی نوکری کی طرح، اپنی دکانداری کی طرح، دوسرے بزنس کی طرح اس سسٹم کو مستقل ٹائم دینا ہوگا، تب آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ادروائز گلہ نہ کرے کہ بھائی میں نے فلاں کمپنی جوائن کر دی تو مجھے تو کوئی چیک نہیں ملا، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ٹریننگ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹائم دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے تو دیتا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو، جب آپ اس سسٹم کو روزانہ ٹائم دیں گے تو روزانہ آپ کو انکم ملے گی۔ اگر آپ ہفتہ وار دیں گے تو ہفتہ وار، مہینے میں ایک دفعہ دیں گے تو مہینے کے۔ جب آپ ٹائم کبھی کبھار دیں گے تو کبھی کبھار آپ کو انکم آئے گی، اور جب آپ ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو انکم نہیں ملے گی دوسرے جاب کی طرح یا دوسرے بزنس کی طرح۔ Some people consider it as extra activity and deal it with a poor discipline. کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرتے ہیں یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے، جب ٹائم ملے تو کر لیں گے، ٹائم نہ ملے تو نہیں کریں گے۔ جیسے آپ بیہیو کریں گے سسٹم کے ساتھ، سسٹم وہی بیہیو آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو لہٰذا کانشیس رہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر سیریس ہو۔ 7واں جو فیکٹر ہے وہ سٹارٹنگ اینڈ سٹاپنگ۔ فیلئر، وہ لوگ فیل ہوتے ہیں جو کبھی سٹارٹ کرتے ہیں کبھی سٹاپ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو کہیں ٹریننگ ہو یا کوئی موٹیویشن ہو، کہیں ایونٹس ہو، یا کسی کا چیک دے کے یا کسی کی گاڑی دے کے، تو فوراً اٹھتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 2-3 دن کے بعد پھر سٹاپ کرتے ہیں۔
پھر ایک لمبے عرصے تک سوئے رہتے ہیں، پھر کوئی ایونٹ آتا ہے، کسی کو گاڑی ملتی ہے، کسی کا چیک دیکھتے ہیں، پھر یہ اٹھتے ہیں اور پھر سٹاپ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کس آف ڈیتھ، یعنی کہ آپ اپنے بزنس کو مار رہے ہوتے ہیں خود ہی۔ فار جاب 8 hours ارننگ ان thousands۔ میں ایک مثال دوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، ان کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے، صبح 9 بجے جاتے ہیں اور 5 بجے شام کو آتے ہیں۔ تو اس طرح بزنس میں بھی، ٹھیک ہے، فار دس بزنس نو ٹائم۔ لیکن اگر آپ اس بزنس کے ساتھ مذاق کریں گے، اس کو ٹائم نہیں دیتے اور آپ خواب دیتے ہیں کہ جی میں 3-4 سالوں کے اندر 6 فگرز میں پہنچ جاؤں گا، تو یہ محض خام خیالی ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 8 گھنٹے والے جاب سے آپ ہزاروں کما رہے ہیں اور اس کو ٹائم ہی نہ دیں اور 6 فگرز کے خواب دیکھیں۔ تو جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ریگولر 2 گھنٹے کم از کم دیر ڈیلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈیلی انشاءاللہ 2 گھنٹے دیں گے تو 1-2 سال کے اندر آپ کی جو آمدنی ہے نا وہ 6 فگر تک چلی جائے گی۔ لیکن یعنی سیکنڈ ایئر کے اندر آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ایئر تو آپ کو پتہ سیکھنے کا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا کہ اگر ایک بندے نے ریسٹورنٹ بنائی، ریسٹورنٹ کے اندر وہ بیٹھتا ہے، اس نے سرمایہ بھی لگایا ہوتا ہے۔ کبھی ریسٹورنٹ والے نے کہا ہے کہ میں جی کبھی کبھار آؤں گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ریسٹورنٹ والے ڈیلی بیٹھے گا یا ویک اینڈ پہ بیٹھے گا؟ کیونکہ اس نے اگر 30-40 لاکھ روپے لگا دیا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈیلی بیٹھے گا، وہ ویکینڈ پہ نہیں بیٹھے گا۔ اور لاکھوں کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ڈیلی ٹائم دیں اور ویکینڈ والا کام نہ کریں۔ 8 امپلائز مائنڈ سیٹ۔ امپلائز ٹیک ٹائم فار منی۔ یہاں پہ کمپیریزن ہے امپلائی اور ایک بزنس مین کے درمیان۔ جو امپلائیز ہوتے ہیں یعنی کہ ملازمین ہوتے ہیں، وہ اس لیے کام کرتے ہیں، اس لیے گھنٹے لگاتے ہیں کہ وہ پیسے حاصل کریں۔ دے آر ایکسچینجنگ دیئر ٹائم جسٹ فار منی، یعنی وہ جتنے گھنٹے لگاتے ہیں اتنے پیسے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے 8-8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر اوور ٹائم کرتے ہیں، 3-4 گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کی 50,000 تنخواہ ہے تو اوور ٹائم کے ساتھ میں بھی کہ آپ کی 60-70 ہزار ہو جائیں، تو وہ گھنٹوں کے حساب سے کماتے ہیں۔ اگر گھنٹے نہ دیں تو پھر اس کے بعد ان کی کمائی نہیں ہوتی۔ جتنے گھنٹے کم ہوں گے اتنی کمائی کم ہوگی۔ لیکن بزنس مین دوسری طرف ٹائم جو ہے، ٹائم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایسٹس بنا رہا ہوتا ہے، وہ گھنٹوں کا حساب کتاب نہیں کرتا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے چھٹی ہو چاہے کوئی چھٹی نہ ہو، چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے کے فکر میں ہوتا ہے، وہ گھنٹوں کو نہیں دیکھتا۔ لیکن 5 سے 10 سال کے بعد وہ ایسٹس بلڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس ایسٹ سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹائم نہ بھی دے تو ایسٹ جو ہے اس سے پیسو انکم آتی ہے۔ تو ایکٹیو انکم سے پیسو انکم اس لیے بہتر ہے کہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، آپ جو ہے نا ملازمت سے نکالے بھی جا سکتے ہیں، آپ کا جو ہے نا ملازمت کا کانٹریکٹ ختم بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ ہر وقت آپ دو پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر وقت خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ بزنس مین ہمیشہ کے لیے اپنا ٹائم خود مینیج کر رہا ہوتا ہے اور اپنے سسٹم کا خود سی او ہوتا ہے، اور جب سی او اپنے سسٹم کا ہوتا ہے تو اپنے سسٹم کو وہ خود چلاتا ہے اور وہ گھنٹوں کو نہیں دیکھتا۔ امپلائیز گیٹ منی ایز پر نمبر آف فکسڈ آور، جیسے بتایا گیا، اور بزنس مین جو ہے اس کی جو انکم ہے وہ ٹیم کی گروونگ کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ جو ٹیم ہے وہ بھی ایسٹس ہے، کیونکہ ٹیم ہی کی وجہ سے آپ اپنے ایسٹس بناتے ہیں۔ 9 انسرٹن ایکسپیکٹیشن، اور غیر یعنی کہ انسرٹن کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی توقعات۔ کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں اس سسٹم کو لاٹری مینٹلٹی کی ذہن سے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک لاٹری ہے اور قسمت کا کھیل ہے، جب ہم اس میں انٹری کریں گے تو ایک 2 سال کے بعد ہو سکتے ہمیں بھی گاڑی ملے، ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے۔ تو یہ ایک لاٹری مینٹلٹی ہے۔ یہاں پہ سمجھیے کہ آپ کا جو پہلا سال ہے وہ سیکھنے کا سال ہے اور سروائیول کا سال ہے، یعنی کہ آپ سیکھیں اور کچھ جو تھوڑا سا وظیفہ ملتا ہے اس پہ آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں، سروائیو کریں۔ مینس کہ کہیں آپ نے موبائل میں بیلنس جو ہے نا ڈالا
یا آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کہیں کھانا کھا رہے ہیں کہیں، اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خرچے میں آتی ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ جو فرسٹ ایئر ہے یہ آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں اور لرن کرتے ہیں. سیکنڈ ایئر میں آپ کو کچھ منافع آتا ہے، کچھ پروفٹ آتا ہے، تو کچھ بچا لیا کریں، تھوڑا بہت سیو کر لیا کریں اور کچھ جو ہے اپنے بزنس پہ خرچ کریں. اصل جو آمدنی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ تھرڈ ایئر سے شروع ہوتی ہے، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ ایئر. یعنی کہ 2 سال میں تو سو چلتا ہے. اصل آمدنی اس سسٹم سے 3 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں یہ ارننگ کے سال ہوتے ہیں. لیکن ایک کمپنی میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ اگر ایک آدمی فرسٹ ایئر میں ایک کمپنی جوائن کرتا ہے، اس میں 1 سال چلتا ہے، دوسرے سال دوسری کمپنی، تیسرے سال تیسری کمپنی، اور 10 کمپنیوں میں 10 سال گزاریں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا مالک نہیں بنے گا پیسوں کا، کیونکہ اس کا تھرڈ اور ففتھ ایئر آ ہی نہیں رہا. اس طرح تو آپ 100 سال بھی لگائیں، 100 کمپنیوں میں جائیں تو آپ جو ہے نا وہ ارننگ فیز میں نہیں جا سکتے ہیں. لہٰذا ایک کمپنی کے اندر اگر آپ بیٹھیں گے اور کمائیں گے تو آپ جو ہے نا بہت زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن کمپنی ایک ہو. نمبر 10، نو اسکلس اینڈ ڈونٹ اسٹارٹ ان ٹائم. یعنی کہ کسی کے پاس اسکلز نہیں ہیں اور ان ٹائم وہ اسٹارٹ بھی نہیں کرتا. سب سے پہلے یہ کہ جب آپ اس کمپنی میں آتے ہیں، کسی بھی کمپنی میں آپ جوائن کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جو بیسک سکلز ہیں اس کو ماسٹر کریں، اس کمپنی کی جو پروفائل ہے اچھی طریقے سے سیکھیں، اور کمپنی کی جو ہے نا پروڈکٹس اس کو اچھی طریقے سے سیکھیں، اور مارکیٹنگ پلان. اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں، مثلا نیم لسٹ ہے، انویٹیشنز ہیں اور پریزنٹیشنز ہیں، فالو اپ ہے، یہ تو آپ نے سیکھنی، اس کو بیسک سکلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ آگے جا سکیں گے. اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے تو یہ ناکامی کا 10واں جو ہے فیکٹر ہوگا. ڈونٹ ایکسپیکٹ بگ ارننگ وداؤٹ لرننگ. اور یاد رکھیں کہ یہ بھی غلطی ہے کہ آپ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی کو، یا جب آپ کسی کو لاتے ہیں یا خود بھی کہ بھائی پہلے سال جو ہے نا آپ کو 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا چیک آئے گا، اس طرح نہ کہیے گا. ٹھیک ہے، زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ دیں. ڈونٹ ایکسپیکٹ بگ ارننگ ود آؤٹ لرننگ. یعنی کسی سے یہ کمٹمنٹ نہ کریں کہ اس کو کتنا زیادہ پیسہ ملے گا، لاکھوں ملیں گے. آپ جب کسی کو لے کے آتے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بس صرف 6 ماہ کے اندر آپ کی اتنی انکم ہو جائے گی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انڈر کمٹمنٹ، اوور ڈیلیورنگ، آپ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بندہ جو ہے اس قابل نہیں ہے اتنا، لیکن آپ اس کے ساتھ اوور ڈیلیورنگ والی بات کر رہے ہیں. سلیکٹ اے مینٹور فار گائیڈ لائن، سلیکٹ اے مینٹور فار گائیڈ لائن. اور جب بھی آپ اس کمپنی میں یا کسی پروجیکٹ میں آئیں تو اپنے لیے ایک مینٹور کو لازماً سلیکٹ کریں، کیونکہ بغیر مینٹور کے، بغیر استاد کے، بغیر گائیڈ کے، بغیر ٹرینر کے آپ اپنے منزل تک نہیں جا سکتے. کیونکہ جس وقت آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ڈرائیونگ سیکھتے وقت آپ جو ہے نا جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے ساتھ ٹرینر بیٹھا ہوتا ہے، مینٹور بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا رہتا ہے. ادروائز آپ ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں. تو گاڑی کو اکیلے چلانا ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے. تو یہاں پر بھی مینٹور کے بغیر اس کمپنی کو چلانا بھی آپ ایکسیڈنٹ کریں گے. ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے، لوگوں کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. یاد رکھیں، ایک کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم جاتے ہیں فیلڈ میں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ خود نہیں سمجھیں. میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی آتی ہے. تو جب تھوڑی تھوڑی آئے گی تو لوگوں کو بھی تھوڑی تھوڑی آئے گی، تو تھوڑی سمجھ سے لوگ نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے آپ خود سمجھیں مینٹور سے، پھر لوگوں کو سمجھائیں. اسٹارٹ یور ورک ان 72 hours after joining, otherwise you will never start it. جب آپ کمپنی میں آئیں اور کمپنی کو جوائن کریں، اس انڈسٹری کو جوائن کریں، تو آپ اگر 72 آورز کے اندر اپنا کام سٹارٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ سٹارٹ نہیں کر سکیں گے. یہ اس انڈسٹری کے اندر فیلئر کے کازز تھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.